شكرا جزيلا للضيف الكريم بأنه ألقى أمامنا كلماته الوضاءة، نشكره شكرا جزيلا وندعو له بالصحة والعافية۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ چاند پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ڈالنے والے کے منہ پر آ گرتی ہے۔ میڈیا نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کیچڑ اچھالا، غلط فہمی اور بدگمانی پھیلائی، اسلام کو بدنام کرنے کا ہر طریقہ استعمال کیا، اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ایک بھائی کو کھڑا کیا جس نے ان کے ایسے سائنسی اور تشفی بخش جوابات دیے کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں کی زبانیں خود بند ہو گئیں۔ بلکہ ان میں سے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ جب ہم حق کی چوٹ باطل پر مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام بے نام و نشان ہو جائے گا، یہ بالکل بکواس کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اس عظیم مبلغ اسلام و داعی اسلام کو جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم سب استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ اسلام کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مجمع جو شانتی کے لیے آیا ہے یہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، اتنا بڑا مجمع جو شانتی کے میسج کو سننے کے لیے آیا ہے، پورے مجمع سے گزارش ہے کہ آپ شانتی کے خواہاں ہیں، شانتی کے تلاشی ہیں، اور آپ شانتی سے یہاں بیٹھے بھی ہیں۔ آپ شانتی کے اس میسج کو اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیے۔ آپ امن کے اس میسج کو اللہ کے ان تمام بندوں تک پہنچائیے جو اس امن کو بدامنی سمجھتے ہیں، جو اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ انہیں آپ آج اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنی گفتگو سے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ واقعی ہم امن کے پیروکار ہیں اور ہم امن کو پھیلانے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اس اجتماع کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا امن کا پیغام دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں کچھ بات کہوں، چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج چوتھی انٹرنیشنل پیس کانفرنس اسلام انسانیت کے لیے حل کا آخری دن ہے، اور اب یہ آخری نشست ہے، اور یہ دوسرا اردو پیس انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ پہلا تھا انگریزی میں، دوسرا اردو، تیسرا انگریزی، یہ چوتھا اردو۔ پچھلے اردو پیس کانفرنس میں 2008 میں نے آپ سب لوگوں سے معافی مانگی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیار اور محبت نے ہمیں اس دن ہرا دیا تھا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن جو تعداد میں آپ اس میدان میں حاضر ہوئے ہم ہار گئے، اور اس کے لیے میں نے معذرت چاہا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا۔ اس وقت میں نے ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ایونٹ مینیجر مقبول بارویکر سے کہا تھا اس وقت ہم نہیں ہاریں گے، اور ہم نے اور انتظام کیا، پارکنگ لاٹ کو پیچھے ڈال دی، یہ باؤنڈری کو اور بڑی کر دی تاکہ اس وقت ہم جیتیں گے، لیکن لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ آپ کے پیار نے، آپ کی محبت نے، آپ کی جستجو نے، آپ کے لگاؤ نے ہمیں پھر ہرا دیا۔ جو تعداد میں آپ یہاں ہیں وہ دوسرے پیس کانفرنس سے زیادہ ہے، اور لگتا ہے کہ جو انتظام ہم نے کیا وہ بھی کم ہے۔ اور پھر سے ایک بار میں ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جو لوگ کو سیٹ نہیں ملی۔ کئی لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہیں مختلف جگہ پہ، کچھ لوگ چڑھ کے کھڑے ہیں دیوار پہ۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیں انفارمیشن ہے کہ تقریباً 20% جو یہاں پبلک ہے وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہمارے جو غیر مسلم مہمان ہیں آپ ان کو بیٹھنے کے لیے چیئر دیجئے، سیٹ دیجئے۔ کم از کم ہم اظہار کریں کہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ مہمان کو ہم عزت دیتے ہیں اور آرام سے رکھتے ہیں۔ اسی لیے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے غیر مسلمان بھائی زمین پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو ان کو سیٹ دیجیے۔ پھر سے ایک بار میں ساری پبلک سے، کیونکہ انتظام کرنے کے بعد بھی آپ کی محبت نے، آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ اسلام آیا ہے عربی روٹ ورڈ سے، عربی لفظ سے سلام، جس کی معنی ہے سلامتی یا امن۔ اسلام آیا ہے لفظ سلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا۔ اسلام کے معنی ہے امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو،
ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist? بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتیں جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتہ اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی۔ ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹس۔ کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچنز،
یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اسٹرکٹ adherence and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals of any religion۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق بنیاد پرستی کے معنی ہیں شدت سے کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا۔ لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا، تو ایک تبدیلی آ چکی ہے اس میں۔ The revised edition of Oxford Dictionary says that fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam۔ بنیاد پرستی شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا، خصوصاً اسلام۔ یہ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام از این ایڈیشن ان دا ریوائزڈ ایڈیشن آف دا آکسفورڈ ڈکشنری۔ جب بھی آپ سنیں یہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا مسلمان۔ یہ لفظ وجود میں آیا عیسائیوں کی وجہ سے، لیکن اب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب بھی آپ کوئی مسلمان کا نام سنیں گے، آپ کے دماغ میں فوراً آ جائے گا کہ وہ بنیاد پرست ہے، وہ شدت پرست ہے۔ اور ہم مسلمان، ہم ڈیفنس پہ جاتے ہیں، ہم جاتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نہیں، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پرست نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں۔ I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely loving, I'm extremely honest۔ میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں، میں شدت سے رحم کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت پرست ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شدت پرستی انسانیت کے لیے کیوں بری ہے؟ میں صحیح دشا میں شدت پرست ہوں، غلط طرف شدت پرستی انسانیت کے لیے بری بات ہے۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ دیا کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ جب عدل کرے تو شدت کے ساتھ کرو۔ یہ مت کہو کہ اگر میرا فائدہ ہے تو میں عدل کروں گا، نقصان ہے تو عدل نہیں کروں گا۔ شدت سے عدل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہم مسلمان اکثر ڈر جاتے ہیں، ہم مسلمان ڈیفنس کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، اور ہمارے قرآن کا پیغام بھول جاتے ہیں۔ آج کی میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ۔ کئی بار وہی انسان، وہی کام، لیکن اس کو دیے جاتے دو القاب۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جب انگریز ہمارے دیش پہ حکومت کرتے تھے، اس وقت کئی ہندوستانی اس دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا۔ وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے، کہ وہ پیٹریوٹ ہے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے، ان نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرنے کا، تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے۔
لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہیں، دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا۔ سن 1775 میں امریکن ریولیوشن تھا، انگریز یو ایس اے پر حکومت کر رہے تھے اور کئی لوگ امریکہ کے اپنے دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد، اور اس وقت یہ انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن۔ جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے، وہی نمبر 1 دہشت گرد، سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن، وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ۔ آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے، وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو، چاہے صحیح یا غلط ہے، وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے۔ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، کوئی علم حاصل کرتے ہیں آپ، اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے۔ لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے، دنیا اسے مان لیتی ہے۔ میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا۔ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے۔ اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم، جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے، ہم اور اعلیٰ ہے، ہم اونچے انسان ہیں۔ اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا، اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے، وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ۔ چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا، اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا، اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے، جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے، جس کو اتارنے کا اتارتی ہے، دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے، رات کو دن میں، کالا کو سفید، سفید کو کالا میں۔ میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے، سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امن کی دہشت گرد۔ آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج، وہ ہے لفظ جہاد۔ آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے۔ نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے۔ صرف غیر مسلمان نے، مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے، چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔
اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے، مال کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، زمین کے لیے۔ جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہیں جد و جہد۔ انگلش میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل۔ تو جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل، جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہیں گے جہاد۔ لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں۔ فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو۔ ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے غیر مسلم بھی کرتے، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان۔ اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان۔ یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ۔
عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے۔ عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار۔ آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو۔ پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔
ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، یہ میری مثال ہے۔ اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے۔ لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خطوات شیطان۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ، زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو۔ لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو۔ اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے،
اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو، آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے۔ اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے، اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا۔ اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی، اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے۔ کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ۔ میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ، جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا، اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے۔ یہ مکی آیت ہے۔ قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو۔ قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے، جو واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو آپ نے جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹرائے کریں گا۔